الحمدللہ ولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ واہ کیا جود و کرم شاہ بطحہ تیرا واہ کیا جود و کرم شاہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائے کھاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آج ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ سب سے ایک خصوصی درخواست ہے کہ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں کہ آقا علیہ السلام کے توسل سے آقا علیہ السلام کی نسبت سے اگر مانگا جائے تو میرا رب فوراً عطا فرماتا ہے۔ تو صرف ایک دعا آج خصوصی آپ سب سے عرض کروں گا۔ میرے استاد محترم قبلہ محمد اشتیاق صاحب کی صحت تندرستی اور ان کے لیے دعا کرے اللہ پاک اس میلاد کے صدقے ان کو بیٹا عطا فرما دے، کیونکہ یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں اور اس نسبت سے اگر کچھ بھی مانگا جائے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے اس میلاد کے صدقے جو بھی یہاں آئے ہیں ہماری خالی جھولیاں اللہ اپنے فضل سے بھر دے۔ معزز سامعین، حقیقت یہ ہے کہ مہینہ جو بھی ہو، دن جو بھی ہو یا گھڑی جو بھی ہو، آقا علیہ السلام کا میلاد ہر دم منایا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے تو وہ دن جس دن میرے حضور کی ولادت ہوئی وہ ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے، اور جس گھڑی آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی وہ گھڑی 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ آتی ہے۔ اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے دیوانے ہر وقت مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر وقت مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہتے ہیں۔ تو ان کی مثال اس درخت کی سی ہے جو کسی امیر کے گھر میں لگا ہو اور وہ درخت اس اپنے مالک سے کہے بھی تو مجھ سے بڑی زیادتی کرتا ہے، تو خود تو روزانہ بریانی کھاتا ہے، خود تو روزانہ قورمے کھاتا ہے، خود تو روزانہ طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے، لیکن مجھے روزانہ صرف ایک طرح کا پانی ہی دیتا ہے، کبھی مجھے بھی خوراک بدل بدل کے دیا کر۔ اگر وہ آدمی اس درخت کی باتوں میں آ جائے اور اس کو روزانہ پانی دینے کے بجائے کبھی اسے ناریل کا تیل لینے لگ جائے، کبھی اسے اعلیٰ قسم کے گھی دینے لگ جائے، کبھی اسے بریانی قورمہ دینے لگ جائے، تو صاحب وہ درخت ہرا بھرا نہیں ہوگا بلکہ وہ درخت خشک ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس درخت کی جو آبیاری ہونی ہے وہ پانی سے ہونی ہے، اور وہ درخت کہتا ہے کہ اگر تو مجھے پانی دے گا تو میں ہرا بھرا رہوں گا۔ اسی طرح مصطفیٰ کے دیوانے کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس وقت ہی ہرے بھرے رہیں گے اگر ہر وقت ہمارے پاس ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا۔ یہ ذکر مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ اور صاحب آج جو میری تقریر کا اور میرے چند لمحوں کا عنوان ہے وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ نسبت سے ہی بات بنا کرتی ہے، اور ہم الحمدللہ اہل سنہ نسبت کے ہی قائل ہیں، ورنہ ہمیں اپنے اعمال پہ
کسی کو بھی اتنا یقین نہیں کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے بخشے جائیں گے، بلکہ ہم نسبت کے ذریعے ہی اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور انشاءاللہ نسبت کے ذریعے ہی آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اور ہم نسبت کے ہی قائل ہیں، اور اگر میں نسبت کی مثال دوں تو میں کہیں دور نہیں جاتا، میں اپنی ہی مثال دے دیتا ہوں۔ صاحب ذرا آپ غور سے سوچئے کہ کوئی کسی سے جب دوستی کرتا ہے یا کسی سے جب محبت کرتا ہے، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی محبت اس کی نسل تک چلتی ہے، یا اس کی محبت اس کی دوسری نسل تک چلتی ہے، تیسری نسل تک بھی چل سکتی ہے، حتیٰ کہ ساتوں نسل تک بھی چل سکتی ہے۔ لیکن یہ کیسی محبت ہے یا رسول اللہ، 1450 سال گزر گئے، آج بھی کوئی ناچیز، کوئی نکمہ، کوئی نکھٹو سید آتا ہے تو تیرے دیوانے اپنے سر کا تاج اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ محبت کی علامت ہے، یہ نسبت کی علامت ہے، اور صاحب ہم نسبت کے ہی قائل ہیں۔ شعر کچھ اور طرح سے ہے لیکن میں اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ خون محمد سے ہے نسبت میری، یہی ایک رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے۔ صاحب یہ نسبت کی علامت ہے، اور اگر میں نسبت کی ساتھ وضاحت کرتا جاؤں، نسبت عظیم کی نسبت انسان کو عظیم بنا دیتی ہے، اور ذلیل کی نسبت انسان کو ذلیل بنا دیتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کرتا جاؤں، اور ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے واضح ہو جائے، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے یہ ہو سکتا ہے مسئلہ واضح ہو جائے۔ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا افضل ہیں یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہیں؟ تو کسی اہل اللہ نے اس کا بڑی محبت سے جواب دیا، اس نے کہا صاحب میرے پاس کوئی ترازو تو نہیں کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ ان دونوں میں سے کون سا افضل ہے، لیکن میں تجھے ایک کسوٹی دے دیتا ہوں، تجھے ایک نسبت کی بات بتلا دیتا ہوں، تم ہی بعد میں مجھے بتلا دینا کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ مجھے بتلائیے، تو انہوں نے آگے سے فرمایا اگر تو باپ کی حیثیت سے دیکھتا ہے تو پھر سیدہ کائنات افضل ہیں، اور اگر تو شوہر کی حیثیت سے دیکھتا ہے پھر سیدہ عائشہ صدیقہ افضل ہیں۔ صاحب بات نسبت کی ہے، جس کو حضور سے نسبت ہوتی جائے گی وہی افضل ہوتا جائے گا، اور ہم لوگ نسبت کے ہی قائل ہیں۔ اگر ہم نسبت کو ہی مانتے جائیں گے تو ہمارا آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت ایک دفعہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب خانہ کعبہ گیا تو میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگائے تو اچانک جب میں نے نظر اوپر اٹھائی تو اوپر میری مزاب رحمت پہ نظر پڑی، اور جب مزاب رحمت پر نظر پڑی تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ میں نے خانہ کعبہ کا جغرافیے کا معائنہ کیا۔ مزاب رحمت کہتے ہیں پرنالے کو، جو خانہ کعبہ کے اوپر پرنالہ لگا ہوا ہے، اس سے رحمت کا پانی برستا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا۔ میں حیران کیا ہوا، میں نے خانہ کعبہ کے جغرافیے کا معائنہ کیا تو میں نے دیکھا وہ پرنالہ مدینہ شریف کی طرف لگا ہوا ہے۔ صاحب یہ نسبت کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، وہاں پہ اگر کوئی اعلیٰ انسٹیٹیوٹ ہوگا تو اس کی طرف ایرو کے نشان لگے ہوں گے، کوئی شفا خانہ ہوگا تو اس کی طرف ایرو کے نشان لگے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے جب چکر لگا لو تو مزاب رحمت تمہیں یہ ایرو کا نشان بتا رہا ہے کہ اس کی قبولیت مدینہ شریف کی طرف جا کے ہونی ہے۔ صاحب ہم لوگ نسبت کے ہی قائل ہیں، اور نسبت ہی ہمیں پار لگاتی ہے، اور نسبت ہی ہمیں اس در سے بھی گزارے گی اور آخرت میں بھی ہماری مدد فرمائے گی۔ اگر آپ ذرا غور کریں، مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ ہے۔ اگر انسان اس سے سوال کرے یہ ریاض الجنہ کیوں ہے، حالانکہ یہ یثرب مدینہ پہلے یثرب تھا، اور جب میرے محبوب کے قدم لگے تو اس قدم کی نسبت سے یہ مدینہ طیبہ بن گیا، لیکن یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو علماء نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ علماء نے فرمایا کہ آپ نے کیا غور نہیں کیا، جب مصطفیٰ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو آ کے نماز پڑھاتے تھے، پھر ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، پھر عصر کی نماز پڑھاتے ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں۔ صاحب ذرا آپ غور کریں، جس جگہ مصطفیٰ کے کبھی کبھی قدم لگے ہوں وہ مدینہ طیبہ بن جاتا ہے، اور جس جگہ مصطفیٰ کے بار بار قدم لگے ہوں وہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ صاحب یہ نسبت کی بات ہوا کرتی ہے، اور اللہ ہم میں سے ہر ایک کو آج مدینے لے جائے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، جن کو اللہ پاک مدینے لے گیا ہے وہ تو یہ منظر بڑی خوبصورتی سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس منظر کی اپنی آنکھوں میں بھی لا سکتے ہیں۔ ذرا اس نکتے پہ بھی غور کیجئے گا، جب انسان مسجد نبوی میں انٹر ہوتا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ روضہ رسول بائیں جانب ہے،
حالانکہ روزہ رسول کی افضلیت اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مٹی جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر نے چھو لیا وہ کل کائنات میں ہر شے سے افضل ہے. لیکن جو مدینہ شریف ہے یہ بائیں جانب ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پڑھیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر غور کریں تو ہر جگہ دائیں جانب کو افضلیت ہے. نماز میں بھی دائیں جانب کو افضلیت ہے. اگر آپ کپڑا پہننے لگیں تو پہلے دائیں جانب سے شروع کریں. اگر آپ کسی سے ہاتھ ملانے لگیں تو پہلے دائیں جانب کو افضلیت ہے. اگر کھانے لگیں تو پہلے دائیں جانب کو افضلیت ہے. لیکن یہ کیا معجزہ ہے کہ جب آپ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو روزہ رسول بائیں جانب ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کل کائنات میں ہر جگہ غور کیا، مجھے یہی لگا، میں نے حضور کے فرامین کو پڑھا، مجھے یہی لگا کہ ہر جگہ دائیں چیز کو افضلیت ہے. لیکن یہ کیا معجزہ ہے کہ روزہ رسول بائیں جانب ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کل کائنات میں غور کیا، مجھے جواب نہ ملا. لیکن جب میں پلٹ کر اپنے جسم کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا دل بائیں جانب ہے، اسی لیے مدینہ بھی بائیں جانب ہے. صاحب دل بائیں جانب ہے، چونکہ دل دھڑکتا ہے تو جسم میں جان ہوتی ہے، اور روزہ رسول اس کل کائنات کا دل ہے. اس کل کائنات میں روزہ رسول ہے، اس کل کائنات میں محمد رسول اللہ کا دل دھڑکتا ہے تو صاحب یہ کائنات چلتی ہے. اور ہم لوگ تو نسبت کے قائل ہیں اور ہم مانتے ہی نسبت کو ہیں. نسبت کے علاوہ ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. اور نسبت کی ایک آخری مثال عرض کر کے اجازت چاہوں گا. مولانا روم نے اس مثال کو لکھا ہے. ثانیہ مولانا روم کے سامنے مولانا روم کی مثال پیش کرنا سب سے مشکل کام ہے. فارسی والے بندے کے سامنے فارسی پڑھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ماہر بندے کے سامنے اس لب و لہجے میں بات کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. لیکن تصحیح ہو جائے گی. مولانا روم نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو نقل فرمایا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس گھر تشریف لائی. تو آج کل رواج کیا پڑ گیا ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس بات کو بھول گئی ہیں کہ جب بڑے گھر آئیں تو سر کو ڈھانپ لیا جاتا ہے. آج کل تو اس معاملہ چل پڑا ہے کہ شوہر کے ساتھ دوپٹہ ہو بھی تو اس کو اتار کے چل دیا جاتا ہے. صاحب وہ ایسی نہ تھی، وہ طیبہ طاہرہ تھی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو آپ کے سر مبارک پر اس وقت کپڑا نہ تھا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اچانک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مستعمل تہ بند جو آپ باندھتے تھے، اچانک وہ آپ کے پاس پڑا ہوا تھا. تو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر ناز پر وہ تہ بند رکھ لیا. تو خلاف معمول ایک کام کیا. کیا کام کیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے قریب آئے تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں مبارکوں کو ٹٹولنے لگی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ آج خلاف معمول کیا کام کر رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ چھم چھم بارش ہو رہی ہے لیکن آپ کے کپڑے خشک ہیں، آپ کے کپڑے تر نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ تو نے سر پہ کیا لیا ہوا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کا مستعمل تہ بند لیا ہوا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا اس کو ہٹا کے دیکھو. جب اس کو ہٹا کے دیکھا تو دیکھا کہ ہر طرف خشک سالی ہے، کوئی بارش نہیں ہے. دوبارہ تہ بند سر پہ لیا، پھر وہی بارش کی رم جم. تو عرض کی یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، میں پریشان ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ نے میرے اس تہ بند کے صدقے، اس میرے تہ بند کی نسبت سے تم سے تمام غیب کے پردوں کو اٹھا دیا تھا. میرے اس تہ بند کے صدقے تم سے تمام غیب کے پردے اٹھ گئے تھے اور تو نے اللہ کی رحمت کو جو چھم چھم پوری کائنات میں برس رہی تھی تو نے دیکھ لیا تھا. صاحب ہم نسبت کے ہی قائل ہیں اور ہم نسبت کو ہی مانا کرتے ہیں. اور ہم اگر ہماری آخرت میں ذریعہ نجات ہونی ہے تو وہ نسبت سے ہونی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس نسبت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نسبت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.